بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2142 ہے اور آج صرف ایک آیت سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے گی اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو حملوا، وہ اٹھوائے گئے، التورات، تورات، ثم پھر لم یحملوها، انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، کمثل الحمار، اس گدھے کے مانند ہے جو یحملو، اٹھاتا ہے، اسفارا، کتابیں، بئس مثل القوم الذین، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں پیٹھ پر لادے پھرے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا اور پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ دوسری بات، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا کہ جو کتابیں لادے ہوئے۔ تیسری مثال، بہت بری مثال ہے۔ تیسری بات، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ چوتھی بات، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت کے ضمن میں ان یہودیوں کا ذکر تھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے اس لیے انکار کر بیٹھے کہ وہ آخری نبی ان میں سے کیوں نہیں۔ اس آیت میں انہی یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ ان یہودیوں کی مثال کہ جنہیں تورات عطا کی گئی مگر ان لوگوں نے اس تورات کے حکموں کو نہیں مانا، ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک گدھے پر کتابیں لادی گئی ہوں کہ اس گدھے کے پاس قیمتی قیمتی کتابیں تو ہیں لیکن وہ اسے پڑھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی یہ یہود ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی کتاب تورات بھیجی تھی کہ جس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوں گے اور تم سب کو ان پر ایمان لانا ہوگا، لیکن ان یہود نے اس کتاب کے احکام کو نہیں مانا، لہذا اس کتاب کے ان کے پاس رہتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کتاب تو اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے۔ گدھے کی طرح ہے ان کی مثال کہ صرف کتاب اپنے پاس رکھتا ہے گدھا۔ بالکل یہ بھی ہے یہودی کہ ان کے پاس بھی کتاب ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح آیتیں موجود ہوں اور پھر وہ ان آیتوں کو جھٹلائیں اور انہیں ماننے سے انکار کریں، جیسے کہ ان یہود نے تورات کے اس حکم کا انکار کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس آخری نبی احمد پر ایمان لاؤ۔ ان یہودیوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیا گیا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو کوئی اللہ کی آیتوں کو نہ مان کر اور انہیں چھپا کر اور بدل کر جو ظلم کرتا ہے اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے یہ لوگ بھی ہدایت سے محروم رہ گئے۔ اس آیت سے ایک مفہوم یہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی اچھی بات یا دینی احکام بیان کیے جائیں اور اسے سن کر بھی انسنا کر دے یا ان کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال بھی اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں تو لادی ہوئی ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام منبر پر ٹہر کر خطبہ دے اور کوئی اس خطبے کو سننے کے بجائے باتیں کرنے لگے تو اس کی مثال اسی گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ ہو اور جو اس بات کرنے والے سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو ایسے شخص کو بھی جمعے کا ثواب نہیں ملا۔ لہذا جب کبھی کوئی علمی بات یا کوئی نفع بخش بات کہی جائے تو اسے سنا جائے، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے اور بوجھ لادے ہوئے گدھے کی طرح
نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔